کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ بعض اوقات نا ایک بالکل معمولی سا جملہ یا کسی پرانے اشتہار کا کوئی نعرہ ہمارے ذہن میں بس چپک سا جاتا ہے؟ مطلب ہم اسے بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول پاتے۔ ہاں بالکل، یہ بہت عام سی بات ہے۔ ہم سارا دن کتنی ہی باتیں سنتے ہیں لیکن کچھ مخصوص جملے دماغ سے نکلتے ہی نہیں۔ بالکل، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ الفاظ تو وہی ہوتے ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن اچانک کوئی انہیں ایک خاص ترتیب میں جوڑتا ہے اور وہ ایک جادوئی فن پارہ بن جاتے ہیں۔ اور اصل میں یہی وہ نقطہ ہے جہاں عام زبان اور ادب کا فرق مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز نہ ہم ایک بہت ہی شاندار تشبیہ سے کر رہے ہیں۔ مطلب عام طور پر جب ہم کسی بڑے سیاسی جلسے یا کنونشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی بات پر متفق ہو جائیں۔ ہاں، وہاں تو ایک ہی نعرہ گونجنا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جلسہ ناکام سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن علمی اور تنقیدی دنیا بالکل مختلف اصولوں پر چلتی ہے۔ وہاں اگر سب ایک ہی بات پر سر ہلانے لگیں تو سمجھیں سوچنے کا عمل ہی رک گیا۔ صحیح بات ہے۔ علمی دنیا میں تو اختلاف رائے دراصل وہ ہتھیار ہے جو نئے راستے کھولتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ ماہرین لسانیات کسی سیاسی جلسے کے شرکا نہیں ہیں، بلکہ وہ انٹارکٹیکا کی کسی مہم جوئی پر نکلے ہوئے مہم جو ہیں۔ انٹارکٹیکا کی مہم جوئی، یہ تشبیہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے نا؟ وہ ایک ایسے برفانی اور نامعلوم خطے کا نقشہ بنانے نکلے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ کون سے پہاڑ اور کھائیاں عبور کرنا سب سے مشکل ہے۔ اور آج کا ہمارا مقصد رومان جیکبسن کے ان افکار کی گہرائی میں اترنا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ زبان کی یہ برفانی چوٹیاں کیسے سر کی جاتی ہیں اور کیسے ہمارے منہ سے نکلے ہوئے عام الفاظ فنون لطیفہ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، زبان کی ان دیکھی گہرائیوں کا نقشہ بنانے کی یہ جو تشبیہ آپ نے دی ہے نا، یہ واقعی ہمیں اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین فریم ورک دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم اکثر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شاعری یا ادب محض ایک الہام کا نام ہے، مطلب کوئی غیبی کیفیت طاری ہوتی ہے اور الفاظ خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاعروں پر کوئی خاص کیفیت آتی ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم اسے لسانیات کے عدسے سے دیکھیں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اصل میں شعریات یا جسے ہم پوئٹکس کہتے ہیں، اس کا تعلق بنیادی طور پر اس بات سے ہے کہ زبان کا اندرونی ڈھانچہ اور اس کی مشینری کیسے کام کرتی ہے۔ اچھا۔ اور چونکہ لسانیات زبان کے اسی ڈھانچے کی باقاعدہ سائنس ہے، اس لیے ہم شعریات کو اس سائنس سے کاٹ کر الگ کسی پراسرار خانے میں نہیں رکھ سکتے۔ یعنی یہ جاننے کے لیے کہ زبان ادب کیسے بنتی ہے، ہمیں پہلے زبان کی پوری اناٹمی کو چیر پھاڑ کر دیکھنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن نا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنی باتیں کرتے ہیں، سودا سلف لاتے ہیں، دفتر میں بحث کرتے ہیں، تب تو ہمیں کوئی شاعری محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ تو ایک بالکل روکھی پھیکی گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ شاعری کی طرف جائیں، کیا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری عام بے رنگ سی بات چیت کے پیچھے آخر کون سے عوامل کام کر رہے ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے 6 بنیادی عوامل میں چھپا ہوا ہے۔ 6 عوامل؟ جی ہاں، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اس عمل میں 6 عناصر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، چاہے ہمیں ان کا شعور ہو یا نہ ہو۔ پہلے نمبر پر تو ہے بھیجنے والا، جو بات کر رہا ہے، یعنی ایڈریسر۔ صحیح۔ اور دوسرا ظاہر ہے وصول کنندہ ہوگا، یعنی سننے والا۔ بالکل، جسے ہم ایڈریسی کہتے ہیں۔ تیسرا عنصر ہے وہ پیغام یا میسج جو دیا جا رہا ہے۔ چوتھا عنصر سیاق و سباق ہے، یعنی کانٹیکسٹ، کہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کانٹیکسٹ تو بہت ضروری ہے۔ اور پانچواں ہے رابطہ یا کانٹیکٹ، یعنی وہ طبعی یا نفسیاتی چینل جس کے ذریعے ابلاغ ہو رہا ہے۔ اور چھٹا اور آخری عنصر ہے کوڈ۔ کوڈ سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں؟ کوڈ سے مراد وہ مشترکہ زبان ہے جسے بولنے اور سننے والے دونوں سمجھتے ہیں۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ زبان ہمیشہ صرف معلومات فراہم کرنے کا کام نہیں کرتی۔ ان 6 عوامل میں سے نا ہر ایک کے غلبے سے زبان کا ایک نیا فعل جنم لیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بات چیت کا مقصد ہمیشہ کچھ بتانا یا سکھانا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ میں اس کی ایک مثال سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جیسے ہم فون اٹھاتے ہی کہتے ہیں، ہیلو، کیا میری آواز آ رہی ہے؟
اب اس میں ہم کوئی نئی معلومات تو نہیں دے رہے نا، بس یہ تسلی کر رہے ہیں کہ فون کی لائن جڑی ہوئی ہے یہ نہیں۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل درست مثال پکڑی ہے۔ اسی کو لسانیات کی زبان میں رابطاتی فعل یا فیٹک فنکشن کہا جاتا ہے۔ فیٹک فنکشن، صحیح۔ اس کا پورا مقصد صرف رابطے کے چینل کو چیک کرنا، اسے قائم رکھنا یا ختم کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب دو اجنبی بس اسٹاپ پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں آج موسم کافی گرم ہے نا، تو وہ ایک دوسرے کو موسم کی خبر نہیں دے رہے ہوتے۔ ہاں، کیونکہ موسم کا تو دونوں کو پتہ ہے۔ بالکل، وہ اصل میں محض ایک سماجی تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ فعل صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا جانور بھی ایسا کرتے ہیں؟ جی بالکل، جب طوطے یا دیگر پرندے آپس میں مخصوص آوازیں نکالتے ہیں تو وہ زیادہ تر اسی رابطاتی فعل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے غول کے ساتھ اپنے تعلق کی تصدیق کر سکیں۔ یہ پرندوں والی بات نے تو مجھے واقعی حیران کر دیا ہے نا حیرت انگیز؟ اور اسی طرح ایک اور فعل ہے جسے ہم ماورائے لسانی فعل یا میٹالنگول فنکشن کہتے ہیں۔ میٹالنگول فنکشن، یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس وقت متحرک ہوتا ہے جب ہمارا سارا دھیان کوڈ یعنی خود زبان پر چلا جائے۔ جیسے کوئی آپ سے پوچھے جو تم کہہ رہے ہو اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ہم زبان کو سمجھنے کے لیے زبان ہی کو ایک اوزار کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک پرندہ محض آوازیں نکال کر رابطے کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کا ذہنی اور سماجی عمل بالکل وہی ہے جو ہم انسان اپنی روزمرہ کی چھوٹی موٹی بے تکلفانہ بات چیت میں کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ بالکل، بنیاد دونوں کی ایک ہی ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھ رہی ہوں جیسے ہمارے اسمارٹ فونز میں درجنوں مختلف ایپس ہوتی ہیں۔ کیسی ایپس؟ مطلب کوئی ایپ راستہ بتاتی ہے، کوئی موسم بتاتی ہے، کوئی کیمرہ آن کرتی ہے۔ ہر ایپ کا ایک مخصوص کام ہے، لیکن ایک وقت میں اسکرین پر صرف ایک ہی ایپ حاوی ہوتی ہے۔ صحیح۔ باقی سب بھی پس منظر میں چل رہی ہوتی ہیں، مگر جو کام ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں غالباً اسی ایپ کا ہوتا ہے۔ کیا زبان کے نفال کے درمیان بھی کوئی ایسا ہی نظام موجود ہے؟ یہ اسمارٹ فون کی تشبیہ تو اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا بولا گیا کوئی بھی جملہ کبھی بھی 100% صرف ایک فعل ادا نہیں کرتا۔ اچھا، یعنی کئی کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، ان افعال کے درمیان ایک درجہ بندی ہوتی ہے، ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ پس منظر میں کئی افعال چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جس فعل کا غلبہ ہوتا ہے وہ ہماری گفتگو کا انداز، اس کی ساخت اور اس کا مزاج طے کر دیتا ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہیں سے ہمارے مطالعے کا وہ موڑ آتا ہے جو زبان کو آرٹ میں بدلتا ہے نا؟ آپ بالکل صحیح سمجھیں۔ جب گفتگو میں سے سیاق و سباق، معلومات دینے کی غرض اور رابطے کی تصدیق، یہ سب مقاصد پس منظر میں چلے جائیں اور بولنے والے یا لکھنے والے کا سارا دھیان خود اپنے پیغام کی ظاہری ساخت پر آ جائے، یعنی الفاظ کو کس طرح بنا گیا ہے اس پر۔ جی بالکل، تو اس مقام سے پھر شعری فعل یا پوئٹک فنکشن جنم لیتا ہے۔ یعنی جب بات کے مفہوم سے زیادہ بات کے کہنے کا انداز خود ایک مقصد بن جائے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر شعری فعل کو صرف روایتی غزلوں، نظموں یا کتابوں تک محدود کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ یہ محض ظاہری بنت کا نام ہے تو پھر یہ اصول تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے بہت سے حصوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ صرف کتابوں تک محدود ہرگز نہیں ہے۔ جیسے اشتہارات ہو گئے یا سیاسی نعرے۔ یقیناً، شعری فعل وہاں ہر جگہ موجود ہے جہاں پیغام کی ظاہری شکل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، امریکی تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور صدارتی انتخابی نعرہ تھا "I like Ike"۔ I like Ike، ہاں میں نے سنا ہوا ہے یہ۔ اس وقت کے صدر ڈوائٹ آئزن ہاور کو پیار سے آئک کہا جاتا تھا۔ اب اگر ہم سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور خالصتاً انسانی دماغ اور لسانیات کی نظر سے اس کا تجزیہ کریں تو یہ 3 الفاظ کا نعرہ ایک شاہکار۔ میں بھی اسی نعرے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ I like Ike، اس میں کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں، کوئی سیاسی نظریہ بھی نہیں، پھر بھی اس نے ایک پورا الیکشن جتوا دیا۔ آخر اس میں ایسا کیا جادو تھا؟ یہی تو اصل بات ہے۔ کیا یہ صرف اس کی سادگی کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا؟ سادگی تو تھی، لیکن سادگی سے زیادہ اس میں آوازوں کی ایک ایسی ریاضی شامل تھی جس نے انسانی دماغ کو ایک طرح سے اپنا غلام بنا لیا۔ اچھا، وہ کیسے؟
اگر آپ غور کریں تو اس نعرے میں آئی کی آواز مسلسل دہرائی گئی ہے۔ پہلے لفظ آئی میں کوئی حرف صحیح یا کانسوننٹ شامل نہیں، یہ خالص ایک آواز ہے۔ دوسرے لفظ لائک میں یہی آواز دو حروف صحیح کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ صحیح؟ اور تیسرے لفظ آئک میں یہ ایک حرف صحیح کے ساتھ آتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ نا ایک چیز جسے ہم کوگنیٹو ایز یا ذہنی سہولت کہتے ہیں، اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ مطلب دماغ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ شعری فعل کا اصل عملی اور نفسیاتی استعمال ہے۔ یہ تو واقعی ایسا ہے کہ نعرہ اپنے مطلب سے زیادہ اپنی آواز کے ذریعے آپ کے دماغ میں گھس رہا ہے۔ مجھے تو اس سے نا بچوں کی وہ عادت یاد آ رہی ہے جہاں وہ ایک دوسرے کے نام بگاڑتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ مطلب اگر کسی بچے کا نام ہیری ہے اور وہ بہت تنگ کرتا ہے تو بچے اسے ہاربل ہیری کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اسے ٹیریبل ہیری یا آفل ہیری بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، مانا تو وہی رہے گا۔ جی، مانا تو بالکل نہیں بدلے گا۔ لیکن وہ ہاربل ہی کیوں چنتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دماغ بھی انجانے میں اسی شعری فعل کی طرف کشش محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ہاربل اور ہیری کا جو ابتدائی تلفظ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ دماغ کو ایک جیسی آوازیں ملانے میں، جسے لسانیات میں پیرونمیزیا کہتے ہیں، ایک خاص قسم کی تسکین ملتی ہے۔ پیرونمیزیا، یہ لفظ میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ ہاں، تو جب آوازیں آپس میں گونجتی ہیں نا تو جملہ بہت زیادہ پراثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی میں لوگ اکثر کہتے ہیں جوان اینڈ مارجری، اسے پلٹ کر مارجری اینڈ جوان کہنا بہت عجیب لگتا ہے۔ ہاں، وہ روانی ٹوٹ جاتی ہے ایک دم سے۔ بالکل، کیونکہ انسانی ذہن لاشعوری طور پر ایک چھوٹے کم ہجوں والے لفظ سے شروع کر کے ایک لمبے زیادہ ہجوں والے لفظ پر ختم کرنے کو زیادہ ہموار اور ردھم کے مطابق سمجھتا ہے۔ اس ساری بحث سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم زبان کے دو مختلف دھاروں کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ یہ عمل تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں صبح اپنی الماری کے سامنے کھڑی ہوں۔ الماری؟ اچھا، یہ تشبیہ بھی سن لیتے ہیں، بتائیں۔ ہاں، دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنے کپڑے منتخب کرتی ہوں۔ کئی شرٹس ہیں، ان میں سے میں ایک نیلی شرٹ چن لیتی ہوں، تو یہ انتخاب یا سلیکشن کا مرحلہ ہو گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد میں اس نیلی شرٹ کو پینٹ، جوتوں اور گھڑی کے ساتھ ملا کر پہنتی ہوں تاکہ ایک خاص انداز بنے۔ تو یہ ترتیب یا کمبینیشن ہو گیا۔ بالکل، زبردست۔ عام زندگی میں تو ہم بس کپڑے چنتے ہیں اور پہن لیتے ہیں، لیکن جب کوئی فیشن ڈیزائنر یہی کام کرتا ہے نا، تو وہ کپڑوں کے رنگوں، ان کی بناوٹ اور ساخت کو اس طرح منتخب کر کے ترتیب دیتا ہے کہ وہ پہننے کا انداز خود بخود ایک فن پارہ بن جاتا ہے۔ کیا میں صحیح جا رہی ہوں؟ آپ کی یہ الماری اور لباس کی تشبیہ زبان کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کے لیے لاجواب ہے۔ زبان بھی دراصل دو ہی محوروں پر چلتی ہے۔ پہلا ہے انتخاب کا محور، جہاں ہم اپنے ذہن کی ڈکشنری میں سے مترادف الفاظ میں سے کوئی ایک چنتے ہیں۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ بچہ کہیں، طفل کہیں یا بالغ کہیں۔ اور دوسرا ہے ترتیب کا محور، جہاں ہم ان منتخب شدہ الفاظ کو گرامر کے اصولوں کے تحت ایک جملے کی لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو جیکبسن نے اس حوالے سے کیا بات کی تھی؟ جیکبسن نے جو سب سے گہری بات کی نا، وہ یہ تھی کہ یہ شعری فعل دراصل کرتا کیا ہے۔ وہ برابری، مشابہت اور ہم آہنگی کے اصول کو، جو عام طور پر صرف الفاظ چننے یعنی انتخاب تک محدود ہوتا ہے، اسے کھینچ کر ترتیب کے محور پر لاگو کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم صرف مطلب نہیں دیکھتے۔ بالکل، یعنی شاعری میں ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا لفظ معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہم ترتیب میں لا رہے ہیں، کیا وہ پچھلے لفظ کے ساتھ آواز، وزن اور ساخت میں پوری طرح ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ اور جب ہم الفاظ کی اس قطار میں برابری اور مشابہت کو مسلط کر دیتے ہیں تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم بحر یا میٹر کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن نہ مجھے ہمیشہ سے بحر کے بارے میں ایک الجھن رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ کیا بحر محض ایک ریاضی کا فارمولا ہے کہ 10 حروف ادھر کر دیے 10 حروف ادھر کر دیے تو بس مصرع بن گیا؟ کیونکہ اگر یہ صرف ریاضی ہے تو پھر اس کا جذبات سے کیا تعلق؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بحر کا براہ راست تعلق ہماری نفسیات سے ہوتا ہے۔ آپ کا یہ شک بالکل بجا ہے۔ بحر ہرگز محض ریاضی نہیں ہے۔ یہ تو خالصتاً انسانی نفسیات، ہماری سانس کی ترتیب اور ہمارے دماغ کی دھڑکن سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اس کی ایک بڑی حیرت انگیز مثال ہمیں سربی یعنی سربین لوک داستانوں میں ملتی ہے۔
وہاں کے دیہاتی کسان جو شاید لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، انہیں دسیوں ہزار مصروں پر مشتمل رزمیہ داستانیں زبانی یاد ہوتی ہیں۔ دسیوں ہزار مصرے، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر مصرع سختی سے 10 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی داستان گو پڑھتے ہوئے ایک حرف کی بھی اونچ نیچ کر دینا تو وہ ان پڑھ کسان فوراً اسے ٹوک دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ اتنی باریکی سے اسے محسوس کر لیتے ہیں؟ بالکل، اور ماہرین بتاتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہے ورس ڈیزائن، یعنی بحر کا وہ خاکہ جو ان کسانوں کے ذہنوں میں ایک سانچے کی طرح موجود ہے، اور دوسرا ہے ورس انسٹنس، یعنی جب وہ داستان گو اس خاکے کو اپنے الفاظ سے بھر کر عملی طور پر پیش کرتا ہے، دماغ اس خاکے اور عملی شکل کے درمیان ہم آہنگی ڈھونڈتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر دماغ کو واقعی ہر چیز ایک مقررہ خاکے اور ردم کے مطابق ملنا شروع ہو جائے تو کیا وہ بور نہیں ہو جائے گا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ ہمارا دماغ تو ویسے ہی یکسانیت سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مشہور امریکی مصنف ایڈگر ایلن پو نے کہیں لکھا تھا کہ انسان کو ایک خاص قسم کی تسکین اس وقت ملتی ہے جب اس کی توقعات اچانک ٹوٹ جائیں۔ بالکل صحیح یاد ہے آپ کو۔ یعنی دماغ ایک مستقل ردم پر چل رہا ہے، وہ لاشعوری طور پر آنے والے الفاظ کا اندازہ لگا رہا ہے اور اچانک شاعر اس ردم میں ایک ذرا سی تبدیلی کر دیتا ہے۔ اور اسی نفسیاتی عمل کو لسانیات میں فرسٹریٹڈ ایکسپیکٹیشن یا توقع کا ٹوٹنا کہا جاتا ہے۔ اصل میں انسانی دماغ حقیقت میں ایک پیشن گوئی کرنے والی مشین ہے، یعنی اینٹیسپیشن مشین۔ صحیح۔ جب ایک خاص ردم قائم ہو جاتا ہے تو دماغ آٹو پائلٹ پر چلا جاتا ہے، وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک ہوشیار شاعر کیا کرتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر قاری کے اس آٹو پائلٹ کو بند کرتا ہے۔ وہ ایک ردھم بناتا ہے، توقعات کو آسمان پر لے جاتا ہے، اور پھر اچانک وزن میں ایک غیر متوقع زور یا جھٹکا دے دیتا ہے۔ تاکہ دماغ جاگ جائے۔ بالکل، اس جھٹکے سے دماغ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، اسے اس لفظ کو پوری توجہ سے پروسیس کرنا پڑتا ہے، اور یوں وہ لمحہ قاری کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ شیکسپیئر نے اپنے ڈرامہ ہیملیٹ میں اور روسی شاعر بورس پاسٹرنک نے اپنی نظموں میں اس ٹیکنیک کا بے دریغ استعمال کیا ہے، جہاں وزن کا اچانک غائب ہو جانا یا غیر متوقع جگہ پر آ جانا پوری تحریر کی جان بن جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ڈرائیور ایک سیدھی ہموار سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے نیند میں جا رہا ہو اور اچانک ایک چھوٹا سا سپیڈ بریکر اسے پوری طرح جگا دے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اگر شاعر کا کام ہی بحر اور قواعد کو توڑنا ہے تو پھر نظم کا تو پورا ڈھانچہ ہی زمین بوس ہو جائے گا نا۔ اصولوں کو توڑنے کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے، ورنہ تو سب کچھ انتشار بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو ادب کی دنیا میں صدیوں سے اٹھایا جاتا رہا ہے، اور اس کا بڑا دلچسپ اور بصیرت افروز جواب روسی محقق اوسپ برک نے دیا تھا۔ اوسپ برک، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس لسانی بغاوت کو سیاسی بغاوت سے تشبیہ دی۔ برک کہتے ہیں کہ اگر ریاست کے خلاف کوئی بغاوت ناکام ہو جائے تو وہ محض ایک جرم کہلاتی ہے اور باغیوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جائے، حکومت گر جائے، تو وہی باغی تخت پر بیٹھ کر خود جج بن جاتے ہیں، اور ان کی وہ بغاوت ریاست کا نیا قانون بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ شاعری میں ردھم اور بحر کے اصول توڑنا بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کسی شاعر کا تجربہ ناکام ہو جائے اور وہ پڑھنے والوں کے ذہنوں سے ٹکرا کر گر جائے تو وہ محض ایک غلطی یا عیب کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ تجربہ کامیاب ہو جائے، وہ جھٹکا لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، تو وہی خلاف ورزی آنے والی نسلوں کے لیے ایک نیا قاعدہ، ایک نئی بحر بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ زبان اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے خلاف کامیاب بغاوت کر کے اپنا ارتقا کرتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب تک تو ہم نے آوازوں، ہم آہنگی اور بحر کی بات کی ہے، جو بظاہر زبان کے ظاہری پہلو ہیں، لیکن شاعری صرف آوازوں کا طوطا مینا تو نہیں ہے نا؟ ظاہر ہے۔ شعری فعل یقیناً الفاظ کے معنی اور اس سے بھی بڑھ کر ہماری گرامر کی ترتیب کو بھی ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ یقیناً، اگر ہم شاعری کو صرف قافیہ، ردیف اور ہم آواز الفاظ کا کھیل سمجھیں گے تو یہ بہت ہی سطحی مطالعہ ہوگا۔ معروف شاعر اور نقاد ہاپکنس کے مطابق شاعری کی بنیاد مسلسل متوازیت یا کنٹینیوس پیرالزم پر ہے۔
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شاعر دو الفاظ کو آواز یا وزن میں ایک جیسا بناتا ہے تو ہمارا دماغ خود بخود مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان دو الفاظ کے معنی کے درمیان بھی کوئی گہرا رشتہ یا تضاد تلاش کرے۔ یعنی آواز کی مشابہت لاشعوری طور پر معنی کی مشابہت کو جنم دیتی ہے۔ اور اسی معنی کے کھیل میں نا ہمیں استعارے یعنی میٹافر اور مجاز مرسل یعنی میٹونمی کا وہ باریک فرق سمجھنا پڑتا ہے جو ہماری سوچ کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی بالکل۔ استعارہ تو ہم سب جانتے ہیں، جیسے کسی بہادر شخص کو شیر کہہ دینا۔ لیکن یہ مجاز مرسل کیا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پرانے روسی شادی کے گیتوں میں جب دولہا آتا ہے تو گیت کے بول کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ایک تیز رو گھوڑا صحن میں آ کر رکا ہے۔ ہاں، یہ بات مشہور گیت ہیں۔ تو یہاں دولہا تو غائب ہے نا، صرف گھوڑے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی تو استعارے اور مجاز مرسل کے فرق کی بہترین مثال ہے۔ استعارے میں ہم کہتے ہیں کہ دولہا گھوڑے کی طرح طاقتور یا تیز ہے، لیکن مجاز مرسل میں مشابہت نہیں ہوتی بلکہ قربت یا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی کنٹیگوٹی۔ بالکل، ایک چیز جو دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری اس چیز کی نمائندگی کرنے لگتی ہے۔ روسی گیتوں میں چونکہ دولہے کے پاس گھوڑا ہے، اس لیے گھوڑے کا صحن میں آنا ہی دولہے کی موجودگی کا اعلان بن جاتا ہے۔ یہ گرامر اور معنی کی ایک ایسی شبدہ بازی ہے جہاں ہم فوکس کو اصل شخص سے ہٹا کر اس سے جڑی کسی شے پر منتقل کر دیتے ہیں اور اس سے وہ منظر اور بھی زیادہ پراسرار اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ گرامر کی اس شوبدہ بازی کی اگر تاریخ میں کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو مجھے لگتا ہے وہ شیکسپیئر کے ڈرامے جولیس سیزر میں مارک اینٹنی کی وہ تاریخی تقریر ہے۔ اوہ ہاں، وہ تو ایک ماسٹر پیس ہے۔ بالکل، دیکھیں سیزر کو قتل کرنے کے بعد بروٹس عوام کے سامنے جواز پیش کرتا ہے کہ وہ اقتدار کا بھوکا تھا، وہ عزائم رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے ہی واز ایمبیشس۔ بروٹس نے دراصل سیزر کے ایک فعل، ایک عمل کو جواز بنایا۔ صحیح۔ لیکن پھر مارک اینٹنی آتا ہے، وہ کوئی نیا ثبوت نہیں لاتا، وہ صرف گرامر کی ایک چال چلتا ہے۔ وہ بروٹس کے جملے کو لیتا ہے اور اس فعل کو نا ایک مجرد اسم، ایک ایبسٹریکٹ ناؤن میں بدل دیتا ہے، یعنی ایمبیشن۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ پھر وہ عوام سے طنزیہ سوالات کرتا ہے کہ سیزر نے تو غریبوں کے لیے رویا، تو کیا اقتدار کی حوث اتنی نرم دل ہوتی ہے؟ وہ سیزر نامی انسان سے اس کے عمل کو کاٹ کر الگ رکھ دیتا ہے اور اسے ایک بے جان چیز بنا کر عوام کے سامنے ایک لاش کی طرح پھینک دیتا ہے تاکہ وہ خود اس کا تجزیہ کریں۔ آپ نے اس تقریر کے اندرونی میکانزم کو بالکل درست پکڑا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم ایک انسان کو کسی عمل کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں جس میں جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب اینٹنی نے اس عمل کو ایمبیشن یا حوث اقتدار کے ایک ٹھوس تصور میں بدل دیا تو اس نے دراصل جذبات کو دلیل سے کاٹ دیا۔ اب ہجوم سیزر پر غصہ کرنے کی بجائے اس مجرد تصور کا فورینزک تجزیہ کر رہا تھا۔ اور جب اینٹنی نے ثابت کیا کہ سیزر کے اعمال اس تصور پر پورے نہیں اترتے تو بروٹس کا پورا بیانیہ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محض گرامر کی ترتیب بدل دینے سے آپ پوری قوم کی سوچ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ اگر میں آج کے دور کے حساب سے کہوں نا تو مارک اینٹنی کوئی مقرر نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا لسانی ہیکر تھا، لنگوسٹک ہیکر۔ ہاں، یہ اصطلاح بالکل فٹ بیٹھتی ہے اس پر۔ جیسے آج کل کے پولیٹیکل سپن ڈاکٹرز کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے جو کہ ایک جاری عمل ہے، وہ کہتے ہیں معیشت کی تباہی جو کہ ایک حتمی فیصلہ ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ حقائق کو نہیں بدلتے، وہ صرف الفاظ کی ترتیب سے کھیلتے ہوئے عوام کے ذہنوں کے حفاظتی حصار کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی گرامر کی شاعری ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، اگر ہم گرامر اور معنی سے بھی ایک قدم اور پیچھے چلے جائیں، زبان کی سب سے چھوٹی اکائی پر، یعنی خام آوازوں یا فونیمز پر، تو کیا محض آوازوں میں بھی کوئی معنی پوشیدہ ہوتا ہے؟ یہ لسانیات کا وہ پراسرار ترین حصہ ہے جسے فون ایستھیٹکس کہتے ہیں۔ فون ایستھیٹکس یعنی کیا آوازوں کا اپنا کوئی وجود، کوئی مزاج ہوتا ہے، یا یہ محض اتفاق ہے کہ ہم نے میز کو میز کہنا شروع کر دیا؟ مشہور فرانسیسی شاعر مالار میں اس بات پر سخت کڑتا تھا۔ کیوں؟ اسے کیا مسئلہ تھا؟ اس کا ماننا تھا کہ الفاظ کی آوازیں ان کے معنی سے متصادم ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ کہتا تھا کہ فرانسیسی زبان میں لفظ جور، جس کا مطلب دن ہے،
اس کی آواز انتہائی بھاری، دبی ہوئی اور اندھیری محسوس ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کے برعکس لفظ نوئی، جس کا مطلب رات ہے، اس کی آواز بڑی چمکیلی، روشن اور ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کے نزدیک یہ تو فطرت کے بالکل الٹ ہو گیا نا؟ ہاں، واقعی۔ لہٰذا شاعروں کو اکثر اپنے فن کے ذریعے اس تضاد کو پاٹنا پڑتا ہے۔ انہیں ایسی آوازیں تراشنی پڑتی ہیں جو معنی کی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔ اور جب ہم آوازوں کو معنی کی روح سے ہم آہنگ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو مجھے ایڈگر ایلن پو کی مشہور زمانہ نظم دی ریون سے بہتر کوئی اور مثال ذہن میں نہیں آتی۔ او دا ریون! کیا کمال نظم ہے! واقعی اس نظم کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کے دماغ پر ہتھوڑے مار رہا ہے اور ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ دا ریون اس بات کی زندہ مثال ہے کہ جب خاموش آوازیں انسانی نفسیات پر حملہ آور ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ جب ماہرین لسانیات اس نظم کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ پو نے کس مہارت سے نیور، فلرٹنگ اور سٹنگ جیسے الفاظ کی مخصوص آوازوں کو ایک خاص ترتیب میں بار بار دہرایا ہے۔ ہاں، وہ ایک عجیب سا طلسم بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ مخصوص آوازیں یا فونیمز جب ایک خاص تواتر کے ساتھ دماغ سے ٹکراتی ہیں تو وہ قاری کے ذہن پر ایک ناختم ہونے والی مایوسی، اداسی اور ایک ابدی کیفیت کا احساس مسلط کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو نا، تب بھی وہ ان آوازوں کے ردم سے اس وحشت کو محسوس کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی یہاں آواز بذات خود معنی بن چکی ہے۔ 100%۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ادب اور لسانیات آپس میں پوری طرح مدغم ہو جاتے ہیں۔ جو ماہر لسانیات ادب کے ان لطیف پہلوؤں کو نظر انداز کرتا ہے، وہ سمجھے زبان کے سب سے بڑے کمال کو کھو دیتا ہے۔ اور جو ادب کا قاری یا نقاد زبان کی اس سائنسی بنت اور ساخت سے بے خبر ہے، وہ کبھی یہ نہیں جان پاتا کہ اس پر جو جادو ہوا ہے وہ کن منتروں سے کیا گیا ہے۔ بالکل درست۔ آپ نے اس پورے مباحثے کا بہت خوبصورت نچوڑ نکالا ہے۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے منہ سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں، چاہے ہم غصے میں ہوں، پیار کر رہے ہوں یا محض دکاندار سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں، ہماری بات چیت ان پوشیدہ لسانی عوامل کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اور جب ہم ان روزمرہ کے الفاظوں کو لاشعوری طور پر ایک خاص ترتیب میں جوڑ کر ان کی آوازوں اور وزن کو ہم آہنگ کر دیتے ہیں تو ہم محض بول نہیں رہے ہوتے، ہم اپنے طور پر ایک تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں پہنچ کر نا میرے ذہن میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور کچھ حد تک خوفزدہ کر دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں سننے والوں کی سوچ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح محض آوازوں کی تکرار، وزن کی تبدیلی اور گرامر کی معمولی سی ہیر پھیر ہمارے دماغ کو ہیک کر سکتی ہے۔ اگر ہمارے چاروں طرف ہماری سیاسی گفتگو میں، ہمیں صبح و شام چیزیں بیچنے والے اشتہارات میں اور ہمارے خبروں کے بیانیے میں یہی پوشیدہ شعری اور لسانی ساختیں کام کر رہی ہیں، تو ذرا رک کر سوچئے۔ ہم زندگی میں جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، کسی مخصوص امیدوار کو ووٹ دینا، کوئی مہنگی گاڑی خریدنا یا کسی نظریے پر اندھا یقین کر لینا، کیا وہ واقعی ہمارے اپنے خالصتاً منطقی اور آزادانہ فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ہمارا دماغ ہماری مرضی کے بغیر محض ایک قافیے کی روانی، کچھ متوازن آوازوں کی کشش اور ایک دل فریب ردم کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہوتا ہے؟ کیا ہم کبھی بھی کسی بھی لمحے شعری فعل کے اس جادوئی جال سے پوری طرح آزاد ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔